السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول راجا گدھ بائی بانو قدسیہ کی یہ قسط نمبر 8 ہے۔ دن ڈھلے۔ پھوٹوہاری علاقے میں سی مرغ کی صدارت میں جو میٹنگ ملتوی ہوئی تھی وہ پھر کئی برسوں تک نہ ہو سکی۔ ہدہد، مہوے، چنڈول اس قصے کو بھول بھی گئی، لیکن چیل جاتی کے دل میں ابھی تک آگ لگی تھی۔ اسے گدھ جاتی کا جنگل میں رہنا بری طرح کھلتا تھا۔ یہ نالشی ضدی بھی تھے اور باتونی بھی۔ عرصہ تک یہ مسئلہ کھٹائی میں پڑا رہا، لیکن پھر چیلوں نے عقاب، شاہین، باز اور شکرے کی حمایت حاصل کی۔ ٹھنڈی آگ کو کریدا اور ایک بار پھر کرگس کو پیشی کے لیے طلب کیا۔ جس روز گدھ جاتی کو ثمر ملے، ساری برادری اس علاقے میں جمع تھی، جسے آج کل شیخ و پورے کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہاں عین اس جگہ جہاں بعد میں چندرا کا گاؤں آباد ہوا، ایک بہت سرسبز جنگل تھا۔ جنگل کے درخت آسمان کی جانب 60 فٹ اوپر کو جا نکلے تھے۔ فرشی رویدگی کا یہ عالم تھا کہ ہاتھی ڈباؤ گھاس اگی تھی اور جنگل میں بہنے والے برساتی نالے کا صرف شور سنائی دیتا تھا۔ اس کا شفاف پانی ہریاول کی وجہ سے نظر نہ آتا تھا۔ یہاں سارے ہند سندھ کی گدھ جمع تھے اور سمن کی نوعیت پر غور و فکر میں مشغول تھے۔ ان کی حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے جلتی استری پر پانی کے چھینٹے۔ پہلے راجا گدھ نے ایک نوعمر گدھ کو سارے جنگل میں مخبری کے لیے بھیجا۔ جس لمحے تشفی ہو گئی کہ بات کو لے اڑنے والا کوئی موجود نہیں، تو آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ ایک بوڑھے گدھ نے کہا، راجا گدھ، دیکھ تو ہم پر کیسی آفتاب پڑی ہے۔ اس بار جب جنگل کے باسی جمع ہوں گے تو ہمیں ضرور جنگل بدر کر دیں گے۔ وقت تنگ ہے، ہماری تیاری نہیں ہے۔ چیل، عقاب، شاہین، شکرے سب ہماری جان کے دشمن ہیں۔ تجھ کو اگر کچھ علاج کرنا ہے تو اب کر، اب ورنہ ہمیں بتا دے کہ ہم اپنا اپنا منہ لے کر جہاں چاہیں چلے جائیں۔ ہم مردار کھاتے ہیں، تم میں سے کسی کو اس حقیقت پر اعتراض ہے؟ راجا گدھ نے سوال کیا۔ نہیں نہیں نہیں، سب بولے۔ اور ہم چاند راتوں میں دیوانے پھرتے ہیں۔ پھر کسی کو کیا کسی کو؟ ایک ٹکڑی سی آواز آئی۔ ہے نا، سب پرندوں کو ہے، ان کو دیوانگی سے خوف آتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے راجا، آپ پرندوں سے کہیں کہ ہمیں جنگل بدر کرنے کی بجائے وہ اپنا محاسبہ کریں۔ اس وقت ایک بوڑھی گدھ اٹھی۔ اس نے نجاشی بادشاہ کا سارا عہد اپنے خواب میں پیش از وقت دیکھا تھا۔ وہ بولی، دیکھو بھائی، اپنے گناہ کو مان لینے سے یا تو سزا کڑی نہیں ملتی یا پھر معافی کی صورت میں کوئی تکبر کا شکار نہیں ہوتا۔ سنو، جنگل والوں کو ڈر ہے کہ ہماری دیوانگی کہیں ان کی فنا کا باعث نہ ہو۔ ہم اچھے بھلے ہیں، ہمارے مسلک کوئی برا نہیں، دیوانے پن میں ارتقاء ہے، آگے بڑھنے کا بیج ہے۔ کچھ نوجوان غرائے۔ بوڑھی گدھ نے کہا، لیکن کبھی کبھی ہماری ہرس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ معدے میں مزید کھانے کی ہمت باقی نہیں رہتی، تو پھر ہم پہلو کے بل لیٹ لیٹ کر کھاتے ہیں۔ بادشاہوں کی طرح پہلے کھایا کہہ کر دیتے ہیں اور پھر کھانے لگتے ہیں۔ بتا، اگر جنگل والے ہمیں دیوانہ سمجھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ تو عادت کا ذکر کرتی ہے، ہم ارتقاء کی بات کر رہے ہیں۔ بغیر دیوانہ پن کے کبھی کوئی آگے بڑھا ہے؟ یہ ارتقاء کی منزلوں میں ہے۔ یہ جو اشرف المخلوقات پھرتا ہے، انسانوں جانوروں سے کیوں بڑا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ پاگل ہے اور ازل سے یہ ارتقاء کی منزلوں میں ہے۔ جاندار نوجوان گدھوں نے للکار کر کہا، چیل ہم سے حسد کرتی ہے، جلتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اسے یہ پاگل پن حاصل نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر کے لیے جنگل سناٹے میں آ گیا، صرف جھرنوں کی آواز آتی رہی۔ پھر گدھوں کا راجا بولا، سوچ لو بھائیوں، دیکھ لو، جنگل میں ہر طرف ملامت ہے، تانے ہیں، ہماری جاتی کی تھڑی تھڑی ہو چکی ہے۔ اب ہمارے لیے جنگل میں کوئی سکھ نہیں۔ میری مانو تو خود بخود ہجرت کر جاؤ۔ میں تو تمہیں کچھ سمجھا نہیں سکتا، لیکن دنیا میں انسان کے لیے ایک ایسا آئے گا جو اسے ہجرت کی زبان سکھائے گا۔ ہم دیوانے نہیں، چیل دیوانی ہے جو ہمارا پیدائشی حق چھیننا چاہتی ہے۔ کوئی زیرو کسی اور زیرو پر خدا کی کائنات کو تنگ کرنے کا مجاز نہیں۔ یمن کا گدھ بولا، دیکھو، پیدائشی حق چھیننے والوں سے لڑو نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کی جستجو میں ہجرت کر جاؤ، تم ویرانے کو جنگل سے بہتر پاؤ گے۔ راجا گدھ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، نہیں، جنگل ہمارا حق ہے، تو ہجرت کرنا چاہے تو تجھے اختیار ہے، لیکن پھر تیرا سفر تنہا ہوگا۔ اپوزیشن کے لیڈر نے کڑک کر کہا۔ سارے جنگل میں جلتی استری پر پانی کے قطرے پڑنے کی آواز پھیل گئی۔ ہر گدھ کے حلق سے حق کی صدا بلند ہونے لگی۔
ان صداؤں سے راجا گدھ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، سنو، جو حق مانگتے ہیں ان کو حق دینا بھی پڑتا ہے، لیکن آج تک کوئی جاندار کسی کا حق ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حق صرف اوپر والا ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں باتوں میں نہ بہلا، ہمارے مقدمے کے لیے وکیل تلاش کر، ہم جنگل نہیں چھوڑ سکتے، نوجوان گدھوں نے چلا کر کہا۔ راجا گدھ گویا ہوا، میں اس دھرتی کو بہت پرانا جانتا ہوں اور حق کا مطالبہ تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ جب پہلے پہل ایسٹر جزیرے میں مریخ سے آ کر غیر دنیاوی مخلوق آباد ہوئی اور انہوں نے 50 ٹن کے پتھریلے بت سارے جزیرے میں یوں استیدا کیے جیسے کاغذ کی کشتیاں پانی میں ڈال رہے ہوں، میں نے انہیں یہ جزیرہ آباد کرتے دیکھا۔ جب مصر میں متمدن شہریوں نے دھتورے کے پانی میں انسانی میت کو ڈبو کر اس پر سنکھیا کا لیپ کر کے پہلی ممی بنائی تو بھی میں ساتھ تھا۔ جب موہنجو داڑو کے ناچ گھر میں شراب پلا کر ایک چھوٹے نوزائیدہ بچے کا ناچ گانا ہوا اور اس بچے نے آنے والے مستقبل کی تمام پیش گوئیاں کیں تو میں اس وقت بھی موجود تھا۔ میں نے انسان کو شہر بساتے اور حق طلب کرتے ایک مدت سے دیکھا ہے۔ جان لو صاحبو، جب کبھی سڑک بنتی ہے اس کے دائیں بائیں کا حق ہوتا ہے، جو مکان شہروں میں بنتے ہیں باپ کے مرتے ہی وارثوں کا حق بن جاتے ہیں۔ میرے ساتھ چلو، چل کر دیکھو، جب سے انسان نے جنگل چھوڑا ہے اس نے کتنے حق ایجاد کر لیے ہیں۔ ہر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ان حقوق میں پچھلی رات کے مقابلے میں حق بڑھ جاتے ہیں۔ رعایا اپنے حق مانگتی ہے، حکومت کو اپنے حق پیارے ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے حق مانگتی ہے، شاگرد استاد سے، استاد شاگردوں سے حق مانگتا ہے۔ اصلی حق کا تصور ہی اب انسان کے پاس نہیں رہا۔ کچھ مانگنا ہے تو اصلی حق مانگو۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ مورکھو، اگر جنگل والے تمہیں محبت نہیں دے سکتے تو ان سے اور کچھ نہ مانگو اور جنگل چھوڑ دو۔ وہ آئے گا تو ہجرت کا اصول سمجھائے گا، اس کے آنے سے پہلے تو میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ حبشہ کے دیش کی بوڑھی گدھ بولی، ارے یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کی بات سنو، اور میں تو کہتی ہوں اگر ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے تمام گدھ تل ملانے لگے۔ ان کا بس چلتا تو اس بوڑھی گدھ کی ٹکا بوٹی کر دیتے۔ ان میں سے ایک اٹھا اور مکر سے جھک کر بولا، اماں سیانی، ہم جانتے ہیں کہ تیرا تجربہ زیادہ ہے اور ہمارا علم کم، پر ہم جوان ہیں، ہم میں کسبل ہے، تو ہم پر اعتماد کر۔ ہم پرندوں کی برادری سے بزدلوں کی طرح نہیں نکل سکتے۔ ہم لاکھ دیوانے سہی پر بزدل نہیں ہیں۔ تو ایک بار کوئی وکیل تلاش کر جو ہمارا مقدمہ لڑے، پھر جو ہو سو ہو۔ راجا گدھ ہنس کر بولا، اب تم کو کون سمجھائے کہ بزدلی بھی بہادری ہی کا دوسرا روپ ہے۔ بہادری حق مانگنے میں نہیں، حق چھوڑ کر نکل جانے میں ہے۔ اصل بہادری سمجھنا چاہو تو یہ وقت زریں ہے۔ دیکھ دیکھ دیکھ، تو ہمیں باتوں میں نہ پھسلا۔ وہ گھڑی قریب ہے جب پرندوں کے غول اکٹھے ہوں گے، پھر تم منہ تھتیائی ہوئے گرتے پانیوں کی طرح پاتال کو اتر جائے گا۔ ایک بار سیمورغ کا حکم ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بن سکے گا؟ اچھا یہ بتاؤ، پرندوں میں کون تمہارا طرفدار ہے؟ کوئی ہے جو ہماری وکالت کرے؟ نیل کنٹھ، ہدہد، وہ حق بات کرے گا۔ سرخاب، وہ دانا ہے، اس سے منا۔ غوغائی، پھیٹ جائے گی، اسے لا۔ مینا سے کہے اس نے دنیا دیکھی ہے۔ بھٹتی تیر، مہوک، سرخا، سارا جنگل پرندوں کے نام سے گونج چکا تو گدھ نے لجاجت سے کہا، دوستو، تم سب کے کہنے سے پہلے میں ان پرندوں کے پاس گیا تھا۔ کچھ میری بات سمجھے، کچھ کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ کچھ چیل برادری کے خوف سے اور کچھ اپنے تحفظ کے خیال سے بھاگ گئے۔ ایک بات طے ہے کہ کوئی پرندہ ہماری وکالت پر رضامند نہیں۔ بوڑھی گدھ دیر تک پوپلے منہ سے ہنستی رہی۔ تو کیوں ہنسی، حبشہ کے ملک سے آنے والی؟ اپوزیشن لیڈر نے پوچھا۔ بوڑھی گدھ بولی، جتنا کسی کا ساتھ پرانا ہو اتنا ہی اس کی بے وفائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا خمیر ہے۔ جب پرانی دوستی دشمنی میں بدلتی ہے تو اس میں زیادہ زہر ہوتا ہے۔ دیکھ لو، چیل اور گدھ کا ساتھ کتنا پرانا ہے۔ اپوزیشن میں وکیل نہ ملنے کے باعث بڑی تشویش کے مظاہرے ہو رہے تھے اور بلوئے کی شکل تیار ہو گئی تھی۔ آخر ایک ٹکڑی سے آواز آئی، راجا جی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں اپنے دل کا حال پرندوں سے کہنا ہی نہیں چاہیے۔ کون جانے ان میں چیل کے مخبر بھی ہوں۔ اگر تو اجازت دے تو ہم جانوروں میں وکیل تلاش کریں۔ راجا گدھ بولا، سنو بھائیو، میں آخری بات تم کو سمجھاؤں گا۔ اگر تم کو پھر بھی سمجھ نہ آئی تو میں خود تمہاری رائے کے تابع ہو جاؤں گا۔ سنو، سوچ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک سوچ علم سے نکلتی ہے اور ریگستانوں میں جا کر سوکھتی ہے۔
دوسری سوچ وجدان سے جنم لیتی ہے اور باغ کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ انہی دو قسم کے خیالات سے دو طرح کا رہنا سہنا جنم لیتا ہے۔ ایک رہنا سہنا علم اور تجویز سے جنم لیتا ہے، اس میں چاقو چھری، مقدمہ، بحث مباحثے، کسبل، حق حقوق، چھینا جھپٹی، کرودھ، کام، ہنکار سب ہوتا ہے۔ دوسرا رہنا سہنا ایک اور قسم کی سوچ سے نکلتا ہے، اس میں وجدان، شانتی، امن، پرائشچت، پریم کی وجہ سے ہمیشہ ہجرت کا سما رہتا ہے۔ اسی وجدان کی وجہ سے ایسی سوچ والے لوگ غریبی میں امیر اور امیری میں غریب دکھائی دیتے ہیں۔ تم چاہو تو علم کا ڈنڈا پکڑ لو، پھر وکیل ضروری ہوگا۔ میرے وجدان پر اعتبار کرو تو خود ہی جنگل چھوڑ دو، آگے ہر پڑاؤ پر تمہیں امن ہی امن لہراتا ملے گا۔ وکیل وکیل وکیل، سارا جنگل گونجا۔ ٹھیک ہے، میں وقت سے پہلے وکیل تلاش کر لوں گا۔ بوڑھی گدھ بولی، دیکھ ہو سکے تو ایسے جانوروں کے پاس جانا جو انسان کی صحبت میں رہے ہوں۔ انسان جب بولتا ہے تو دن کو رات کر دکھاتا ہے، پالتو جانوروں نے اس سے کوئی جادو تو سیکھا ہوگا۔ اب تو دیر نہ کر راجا گدھ، وقت کم ہے۔ راجا گدھ نے پر پھڑ پھڑائے اور رات کے وقت گیدڑ کے پاس پہنچا۔ اس وقت گیدڑ گاؤں سے ملحق گنے کے کھیتوں میں چھپا ہوا تھا۔ پچھلی رات کے چاند میں گیدڑ کا سارا جسم میلے قالین کی طرح بھوسلا نظر آ رہا تھا۔ ابھی صبح اس نے شیر کا شکار کیا ہوا بچہ کھچا ہرن کھایا تھا۔ اس وقت اسے چاند میں چھوٹے چھوٹے خرگوش کے بچے تاش کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ دیوانگی کے دورے سے پہلے اسے چاند میں ضرور کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتا، اور یہ کیفیت ہمیشہ اس وقت ہوتی جب وہ شیر کا چھوڑا ہوا شکار پیٹ بھر کر کھاتا۔ جب گدھ نے گیدڑ کو اپنا سارا کیس سمجھایا تو 3 مرتبہ گیدڑ نے اپنی دم کو منہ میں پکڑنے کی کوشش کی اور بولا، پا لیا پا لیا پا لیا۔ گدھ اس دیوانے ارشمیدس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اچھا کیا تو میرے پاس پہنچا، کیونکہ میں جانتا ہوں دیوانگی کس وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے میرے دوست؟ دیوانگی کا عشق حاصل سے کوئی تعلق نہیں، دیوانگی تلاش سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل نئے سوالوں کی نہ تسلی بخش جواب، تھکا دینے والی جستجو دیوانہ کرتی ہے۔ تو مجھ پر چھوڑ، میں خود پرندوں کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو کیا معلوم لامتناہی تجسس کیا چیز ہے۔ گدھ مطمئن ہو کر کھیتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ گنوں کی گھنی فصل میں ایک کسان لالٹین لیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ، گیدڑ بولا۔ دیکھ رہا ہوں۔ یہ کسان پاس والے گاؤں میں رہتا ہے۔ پرسوں رات جب یہ بیساکھی کے میلے سے لوٹا تو اسے گھر پر اپنی بیوی نہ ملی۔ اس نے اندر سے کلہاڑی اٹھائی اور بیوی کی تلاش میں باہر نکلا۔ اس کی بیوی گنے کے اس کھیت کے پاس سوئی ہوئی تھی۔ کسان نے ارادہ کیا کہ کلہاڑی کے ایک وار سے ایسی بے وفا رانڈ بیوی کا خاتمہ کر دے۔ جس وقت وہ قریب پہنچا، چاندنی رات میں اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کا سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا اور ٹانگ پر سانپ کے کانٹے کا نشان بھی تھا۔ تب سے اب تک یہ کلہاڑی کے ساتھ گنے کی فصل اجاڑ رہا ہے۔ وہ کیوں؟ راجا گدھ نے سوال کیا۔ یہ اس سانپ کو تلاش کر رہا ہے جو اس کی بیوی کا قاتل ہے۔ اس کی تلاش اتنی بیکار ہے، اس کی جستجو اتنی بے معنی ہے کہ بالآخر یہ خود دیوانہ ہو جائے گا۔ کان قریب لا۔ گدھ گیدڑ کے بالکل پاس ہو گیا۔ انسان ہمیشہ ایسے ہی پاگل ہوتا ہے۔ وہ بھس میں سوئی تلاش کرتا ہے، اور جب سوئی ملتی ہے تو وہ اتنا پاگل ہو چکتا ہے کہ سوئی کو پہچان نہیں سکتا۔ بتا راجا گدھ، کیا تو اور تیری نسل انسان کی طرح تلاش کے سفر میں ہو؟ کیا تم ایسے سوال پوچھتے ہو جن کا جواب تمہیں سمجھایا نہیں جا سکتا؟ گدھ نے سر جھکا کر کہا، شاید نہیں، شاید میں نہیں جانتا۔ سمی کی موت کے بعد میں اس حد تک پریشان ہو گیا کہ میرے تمام اعصاب متاثر ہو گئے۔ اگر مجھے اس وقت ریڈیو اسٹیشن پر نوکری مل گئی ہوتی تو شاید میرے پاس معکوس سوچ کے لیے اتنا وافر وقت نہ ہوتا، لیکن اب میں سارا دن چرس کی سگریٹ پیتا، کبھی پلنگ پر، کبھی شے نشین پر، کبھی فرش پر اور کبھی باہر لارنس باغ میں جا کر لیٹا رہتا۔ مجھ میں اٹھ کر چلنے پھرنے کی سکت کم ہو گئی تھی۔ میری تمام حسیات اور عمل اضطراری تبدیل ہو چکے تھے۔ کھلی آنکھوں میں مچھر گھس جاتے اور میں انہیں جھپکنا بھول جاتا۔ پانی حلق کی بجائے سانس کی نالی میں جا کر غوطے کسی کیفیت پیدا کرتا۔ چلتے چلتے فرنیچر سے ٹکرانا اور ٹخنے پاؤں کے انگوٹھے گھٹنے زخمی کرنا میرا معمول تھا۔ میرے اندر سمی کے مرنے سے کئی سوال ابھر آئے تھے، اور ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ سمی کے مرنے کی کیا وجہ تھی؟ اگر کوئی خدا تھا تو اس نے اس جیسی لڑکی کو مرنے کیوں دیا؟ اگر روح موجود تھی تو پھر وہ اب مجھ سے کیوں مل نہیں سکتی تھی؟ سوالات کے چکر پہلے سمی کے مرکزی حصے میں بند تھے اور اس کی ذات سے وابستہ تھے، لیکن جس طرح سوئی ریکارڈ کے پہلے دائرے سے سفر شروع کر کے دائرہ در دائرہ اندر کو سفر کرتی ہے،
میری سوچ نیوکلیس سے نکل کر دائرہ در دائرہ بہت دور تک باہر کو پھیلتی جاتی اور آخر میں سوچتا رہ جاتا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے، اور اگر مجھے کہیں نہیں جانا اور اس مٹی میں نائٹروجن کی بھاری مقدار بن کر واپس لوٹنا ہے تو پھر یہ ساری تگ و دو کیوں، یہ سارا عذاب کس لیے؟ کائنات کیا ہے؟ اس کائنات سے پرے کون چھپا بیٹھا ہے؟ کیا کائنات والے سے ہمارا بے حقیقت ذرات کا کوئی تعلق ہے؟ کیا اس نے ہمیں صرف اپنی تفنن طبع کے لیے بنایا ہے؟ سوالات کا یہ چکر آواز کی لہروں کی طرح آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا۔ سمی کی موت کے بعد میں کتنی ہی دیر باقاعدگی سے روز آفتاب کو خط لکھتا، سارے واقعات کی تفصیل ہوتی، ان کا تجزیہ ہوتا، کیونکہ میرا خیال ہے واقعات کے بیان سے کبھی سارے واقعات پتہ نہیں چلتے، کیونکہ واقعات کا بیان صرف بالائی سچ ہے اور اس کے اندر تہ در تہ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ سارے واقعات کی توضیح اور تفسیر کے بعد خط کو پوسٹ کرنے کے لیے مال روڈ کے پوسٹ آفس تک پہنچا، لیکن کمرشل بلڈنگ سے ذرا آگے YMCA والی بلڈنگ میں ایک فوٹوگرافر کی دکان کے آگے یہ خط میں پھاڑ کر پھینک دیتا، پھر یہ پرزے ہوا لے جاتی اور بھیک منگے بچوں کی طرح یہ کاغذی ٹکڑے سڑک پر کاروں کے ارد گرد بکھر جاتے۔ بہت کوشش کے باوجود میں آفتاب کو سمی کی موت کی اطلاع نہ دے سکا۔ کبھی کبھی حسیات مجھے نارمل لگتی اور میرے جسم میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ میں اپنی نوکری کا پتہ کرنے ریڈیو اسٹیشن کا رخ کرتا، راستے بھر میرے ساتھ چرس کا سگریٹ ہوتا، چندرا کی کلر زدہ زمین میرے پاؤں تلے بھاگتی اور ہر اونچی بلڈنگ کے اوپر مجھے اپنا باپ کھڑا نظر آتا۔ واپڈا کی بلڈنگ کے سامنے سے گزر کر اسمبلی ہال کی طرف مڑتے وقت اونچی فلک بوس عمارتوں کی سائیکی کے باعث مجھ میں پھر کچھ بننے کی آرزو جاگتی۔ میں سوچتا کہ آخر سفارش کا زمانہ ہے، مجھے بھی پروڈیوسر کی نوکری میں صرف MA کی ڈگری دکھا کر نہیں ملے گی، مختار بھائی کی مدد لے کر مجھے بھی کسی سفارش کا انتظام کرنا چاہیے۔ لیکن جس وقت میں شملہ پہاڑی سے ملک پیٹرول پمپ تک پہنچتا، میں اپنے مستقبل، ذات، نوکری سے بے فکر ہو جاتا۔ سمی کے متعلق میں پھر ایسے سوچنے پر مجبور ہو جاتا جیسے وہ منیلا، پورٹوریکو یا کھٹمنڈو گئی ہوئی ہو۔ میں اس کے خط کا پکچر پوسٹ کارڈ کا انتظار کرنے لگتا۔ مجھے سوچ رہتی کہ واپسی پر وہ میرے لیے کیا سوغات لائے گی، مٹی کی بنی ہوئی پائپ، گلے میں پہننے والا تلسماتی خنجر یا جرابوں کے اندر پاؤں خشک کرنے والا الیکٹرانک سپنج۔ ریڈیو اسٹیشن پر مجھے کوئی کام نہ ہوتا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب انٹرویو کی تاریخ مقرر ہوگی اس کا اعلان اخباروں میں ہو جائے گا، لیکن ریڈیو اسٹیشن بہنچ کر ایک خاص قسم کی بے عزتی کا احساس ہوتا۔ اس بے عزتی سے مجھے بہت پیار ہو گیا تھا۔ ڈرامہ پروڈیوسر مجھ سے اس لیے نظریں چراتے تھے کہ ان کا خیال تھا میں کسی ریڈیو پروگرام میں آواز لگانے کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ موسیقی کے پروڈیوسر مجھ سے اس لیے خائف تھے کہ انہیں خوف تھا کہ میں گانے کا پروگرام نہ مانگ لوں۔ عطائی صورت شوقیہ گانے والوں سے بیچارے ویسے بھی خائف رہتے تھے۔ ڈیوٹی افسر کو فکر رہتا کہ کہیں میں لمبے فون کرنے نہ بیٹھ جاؤں۔ میں آہستہ آہستہ ان تمام صورتوں سے واقف ہو گیا جو روز یہاں آتی تھیں۔ بڑی عمر کی طوائفوں، لنڈے کے کپڑوں میں ملبوس ایکٹری کے روسیا، نو عمر لڑکیاں جن کی آوازیں کم جسم زیادہ سان پر چڑھے تھے، مباحثوں کے شوقین پروفیسر، خواتین کی پروگرام میں انٹرویو دینے کی خواہاں لومڑی صفت معمر خواتین، اناؤنسری کا شوق رکھنے والے نر مینڈکوں جیسی آواز والے مرد، خبروں کو ہتھوڑے کی ضرب کی طرح پڑھ پڑھ کر سنانے والے نو عمر طوائفیں جن کے سروں پر چادریں اور ہونٹوں پر لپسٹک ہوتی۔ یہ جگہ ایک کائنات تھی، کمپیوٹر مشین جیسی۔ مجھے نہ ریڈیو اسٹیشن سے دلچسپی تھی اور نہ نوکری سے، لیکن اسی بھوسے میں ایک روز مجھے پھر پروفیسر سہیل مل گیا۔ اتنے بڑے ڈھیر میں اسٹین لیس اسٹیل کی چمکدار سوئی جس کے ناکے پر سونے کا ملمہ چڑھا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب میں پروفیسر سہیل سے ملا تھا تو سمی ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی تھی، لیکن ایک روز جب میں سعید کے دفتر سے نکل کر گیلری میں جا رہا تھا تو مجھے اچانک پروفیسر صاحب سرخ چیک کی قمیض اور کھلے پائنچوں والی پتلون میں نظر آ گئے۔ اس وقت وہ پائپ پینے میں مشغول تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکے، پھر ماتھے پر 3 بل ڈالے اور پائپ کے اشارے سے مجھے پاس بلایا۔ تم کجوم ہو؟ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ جی سر۔ سوشیولوجی پڑھتے تھے مجھ سے؟ جی۔ تمہیں کیا ہوا ہے، محبت ہو گئی ہے کسی سے؟ انہوں نے انگریزی میں سوال کیا۔ میں چپ رہا۔ نشہ وشہ تو نہیں کرتے نا؟ میں پھر بھی چپ رہا۔ نوکری ملی کہیں؟ درخواست دی ہوئی ہے سر۔ سرور کا تکلف چھوڑو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ السر ہو گئے ہیں سر۔ اس عمر میں؟ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ السر ڈیوڈونل ہے کہ گیسٹرک؟ گیسٹرک سر۔ کسی ڈاکٹر سے ملے ہو کہ اپنا علاج خود کر رہے ہو؟
پروفیسر سہیل کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے 6-7 سال ہی بڑا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کا چہرہ 70 سالہ بوڑھے کی طرح جھریوں سے بھر جاتا۔ ہاں جی ملا ہوں، بیریم ٹیسٹ بھی کروا چکا ہوں۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ تیزابی کیفیت کے لیے کیا کرتے ہو؟ اینٹی ایسڈ دوائیاں پیتا ہوں، زیادہ تر دودھ دہی استعمال کرتا ہوں۔ شکل سے تو لگتا ہے تم نے کبھی دودھ کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ میں مسکرا دیا تو پروفیسر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے جانا تھا سر۔ چلے جانا اور یاد رکھو میں جس طرف جاؤں گا ادھر ہی تمہیں جانا ہوگا، ورنہ میں تمہیں موٹر سائیکل سے اتار دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں مال روڈ کے ایک ریستوران میں بیٹھے تھے اور پروفیسر سہیل بیرا کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ کیا کھاؤ گے مسٹر السر؟ شامی کباب، سموسے، سینڈوچز؟ میں نے سینڈوچز پر اکتفا کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ شامی کباب یا صوفے سے میرے معدے میں تیزاب پیدا کر دیں گے۔ کچھ ہوٹل کا ماحول تھا، کچھ پروفیسر سہیل کا مخصوص طریقے گفتگو۔ بہت سنجیدہ لیکچر کے دوران وہ مزیدار لطیفے سنانے کا عادی تھا۔ مسائل کو شدید شکل دیکھ کر فوراً ان کا ایک آسان سا حل پیش کر دینا اس کی عادت تھی۔ یہاں پہلی بار اس کی صحبت میں مجھے ایسے احساس ہوا جیسے میں کسی گرو کے سامنے بیٹھا ہوں۔ صوفی حضرات کی اصطلاح میں نامعلوم طریقے پر میری قبض دور ہونے لگی۔ پتہ نہیں پروفیسر سہیل توجہ دینے کا طریقہ جانتا تھا کہ اسے انسان کو سکھ دینے کا طریقہ آتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنے نارمل ہونے کا کبھی شبہ ہونے لگا۔ کس لڑکی نے یہ حلیہ عنایت کی ہے؟ کوثر نے، وہ عام طور پر تمہارے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ میں چپ رہا۔ فرزانہ اور طیبہ؟ لیکن وہ لڑکیاں کسی ذہین پڑھے لکھے مرد کو متاثر نہیں کر سکتیں۔ وہ پانی میں پکی ہوئی گوبھی کی طرح بھج بھج کرتی تھیں۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ اینجلا؟ میں چائے پینے میں مشغول رہا۔ وہ اچھی تھی، نمکین بسکٹ جیسی، لیکن اسے بڑا کمپلیکس تھا۔ کمپلیکس والی لڑکی سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اب صرف سمی کا نام باقی رہ گیا تھا، لیکن پروفیسر سہیل نے اس کا نام نہ لیا۔ چلو نام سے فرق نہیں پڑتا، عشق سے بھی فرق نہیں پڑتا، صرف عشق کے دوران ریلیکس کرنا آنا چاہیے۔ اس نے محبت سے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بڑی دیر تک پیرا فزکس سے لے کر غذائی علاج تک باتیں کرتا رہا، پھر اچانک وہ تمام الجھے ہوئے علمی ٹاپک چھوڑ کر میری طرف لوٹ آیا۔ کجوم، جب میں 7 سال کا تھا تو میں نے گولیور کے سفر نامے ختم کر لیے تھے۔ 9 سال کی عمر میں عمر خیام کی رباعیوں سے پار ہو چکا تھا۔ 10ویں میں H.G. ویلز اور ایڈگر ایلن پو میرے پسندیدہ ادیب تھے۔ ٹالسٹائی، دوستوفسکی، ہرمن ہیس، کاظم تزاکی، صرف فکشن ہی میرے دماغ پر سوار نہیں رہی۔ سوشیولوجی، سائیکالوجی، فلاسفی، پیراسائیکالوجی، میں کتابوں کے جنگل میں بڑھا پلا ہوں، لیکن ان ساری کتابوں نے مجھے ریلیکس کرنا نہیں سکھایا۔ تم اور کسی حد تک سمی میرے جیسے ہو، موجودہ عہد کی پڑھی لکھی گم گشتہ روحیں ہو۔ ارے یار، میں نے ایک لڑکی کا نام لیا ہے، تمہیں 440 وولٹ تو نہیں لگا دیے؟ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ پڑھائی نے میری زندگی کو آسان نہیں بنایا، ہاں مجھ میں ایک وجدان پیدا کر دیا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ السر، انزائٹی، ہائپر ٹینشن، اعصابی بیماریاں دراصل بیماریاں نہیں ہیں، یہ ماڈرن تعلیم یافتہ حساس انسان کا مقدر ہے، عام حالات میں ریلیکس نہ کر سکنے کے انعامات ہیں۔ بنی نوعی انسان کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی بیماری رہی ہے، کبھی ملیریا، کبھی طاعون، چیچک کی وبائی شکل۔ یہ السر آج کے انسان کی ایجاد ہے، اور مائی ڈیئر فرینڈ اینڈ اسٹوڈنٹ، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کیونکہ ڈاکٹر صرف دوا دے سکتا ہے، ریلیکس نہیں کروا سکتا بچے۔ اس وقت میں سہیل صاحب کو سمی کے متعلق سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن پروفیسر کی مسکراہٹ نے میرا یہ جذبہ کم کر دیا۔ میں بھی عجیب راہوں سے گزرا ہوں گجوم، میں نے زندگی میں تجربات کم حاصل کیے ہیں، لیکن دوسروں کے تجربات میں خوب جلا ہوں۔ مجھ پر بھروسہ ہے؟ بہت سر، میں اس کی بیت میں تھا۔ ایک آسان علاج بتائیں؟ پرانی ٹونٹی کی واشل بدلنے جتنا آسان؟ ضرور سر، ضرور۔ یوگا کیا کرو، یوگا انسان کی اندرونی رفتار کو سست کر دیتا ہے، بریکیں کم لگانی پڑتی ہیں، پہلے تنی ہوئی ہڈیاں، بندھے ہوئے جوڑ ڈھیلے پڑتے ہیں، یہ جو جبڑے ہیں ان کا تناؤ کم ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اندر کی سپیڈ گھٹتی ہے، سانس زیادہ آتا ہے، پھیپھڑے صاف ہونے لگتے ہیں۔ دیکھ لو آسان حل ہے، لیکن باقاعدگی رہے گی ینگ مین، رہے گی سر۔ لڑکی اور نو لڑکی، یوگا جاری رہے گا سر۔ اندر ہی اندر میں یوگا کے خلاف تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ ہندوستان کے اس کلچر کا حصہ ہے جو وہ بیرونی ممالک کو بیچتا ہے، لیکن اپنے تعصب پر قابو پا کر میں نے اقرار کیا۔ تعلیم ایک برائی ہے کجوم، اس کی وجہ سے قوموں میں مجموعی طور پر اور فرد میں علیحدہ بہت تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔
یہ تجسس اسے گھسیٹے پھرتا ہے، ایسے سوالات دل میں ابھرتے ہیں جن کا جواب تعلیم نہیں دے سکتی۔ خدا قسم میں بہت پڑھنے لکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ان سوالات کی وجہ سے، ان ادھورے جوابوں کی وجہ سے ماڈرن آدمی میں ایک بے نام جستجو پیدا ہو جاتی ہے جسے کوئی کتا اپنی دم کے تعاقب میں چکر لگاتا ہے۔ بھائی میرے، کوئی کب تک بے نام جستجو میں مبتلا رہ کر السر سے بچ سکتا ہے، دیوانگی کے سامنے بند باندھ سکتا ہے؟ یکدم پروفیسر اپنی کرسی سے اٹھا، 2-4 کرسیاں ادھر ادھر کیں اور سر کے بل دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اسی حالت میں چوکڑی لگا لی، قمیض کے بٹن پینٹ سے نکالے اور پیٹ کے پٹھے کچھ ایسے سکوڑے کہ سارا پیٹ چھوٹی سی آنت میں بدل گیا۔ پھر وہ کلا بازی لگا کر اترا اور کنول آسن میں بیٹھ گیا۔ ہوٹل میں رش نہیں تھا، لیکن جو بھی موجود تھے اس طرف متوجہ ہو گئے۔ تم چاہو تو ناک کے راستے 1 گز دھاگا پیٹ میں ڈال سکتا ہوں۔ ادھر آ جائیے سر، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے اٹھا، پتلون میں قمیض ڈالی اور میرے پاس بیٹھ کر پائپ سلگانے لگا۔ اسے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ نہ تھی۔ کافی دیر تک وہ مجھے سادہ سادہ ورزشیں سمجھاتا رہا، جمائی لینے، سیدھا تختے کی مانند جسم ڈھیلا چھوڑنے، پیٹ، چھاتی اور کندھوں کو بیٹھتے وقت چھوڑ دینے کی ہدایات دیتا رہا۔ سنو جلد باز آدمی، یوگا کے مطلب ہے ریلیکسیشن، تمام ورزشیں سلو موشن میں ہوں گی، آہستہ، بہت آہستہ۔ اس کے بعد وہ دیر تک مجھے سانس لینے کا طریقہ سمجھاتا رہا۔ میرے نتھنے اپنی انگلیوں سے بند کر کے اس نے مجھے مشق بھی کرائی۔ سانس سب سے ضروری ہے، اس وقت تم اپنے سارے پھیپھڑوں سے سانس نہیں لے رہے۔ جب دونوں طرف کی دھونکنی پوری چلنے لگے گی تو یہ السر وغیرہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب سانس لو تو تمام تر توجہ سانس پر دو، کوئی لڑکی وڑکی کا نہ سوچو۔ گدھے آدمی، ایک بار مہاتما بدھ کے پاس تمام حیثیات لڑتی جھگڑتی گئیں۔ آنکھ کہتی تھی میں سب کچھ ہوں، کان کہتا تھا میں نہ رہوں تو آدمی 2 کوڑی کا نہ رہے، زبان کہتی تھی کہ میں نہ ہوتی تو لطف کیا رہتا۔ سب حیثیات کا جھگڑا جب مہاتما بدھ نے سن لیا تو وہ بولے، دیکھو بھائی، تم میں سے وہی آتم ہے جو چلی جائے تو آدمی نہ رہے۔ سانس نے پرنام کیا اور بولی، لیجئے میں تو چلی، فیصلہ آپ ہی ہو گیا۔ بھائی میرے، محاورے پڑھا کرو، کوئی اچھا ہوتا ہے۔ سانس ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، میں نے تصحیح کی۔ ایک ہی بات ہے، میں نہیں ایک ہی ہیں۔ سانس کا تواتر ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پران اندر جانے لگے تو سب چکر درست ہو جائیں گے، سب چکر درست ہو گئے تو خود بخود اوپر اٹھنے لگو گے، بالکل ریلیکس کر کے۔ پران، چکر، یہ کیا بلائیں ہیں؟ آج کے لیے کافی خوراک ہو چکی ہے، باقی پھر کسی دن۔ میں آپ سے کہاں ملوں سر؟ مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورزش کرتے رہو اور سوچتے رہو تم کو کس چیز کی تلاش ہے، اپنی یا خدا کی۔ اس کے علاوہ ہر تلاش بیکار ہے۔ کسی کی بھی نہیں، مجھے تو بس جلن نہ ہوا کرے معدے میں۔ فائن فائن، یہ تو اور بھی اچھا ہے، جب منزل اتنی چھوٹی اور قریب ہو تو فکر کیسا؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایسی معمولی ورزشوں سے فائدہ ہوگا سر۔ نہیں آتا؟ نہیں جی۔ اوئے پینڈو، تمہارا کوئی قصور نہیں، پہلے انسان یا اپنی تلاش کرتا تھا یا خدا کی، اس کی جستجو بے نام نہیں ہوتی تھی۔ اب تمہارے جیسا ماڈرن پڑھا لکھا گدھا یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے تلاش کس چیز کی ہے، پھر وہ یہ کیسے مان لے کہ کہیں کوئی سادہ سا علاج ہے جو اسے سکون دے سکتا ہے؟ اچھا، چند دنوں کے لیے تجربے کے طور پر یوگا کر لو گے؟ اگر آپ حکم دیں۔ حکم کے ٹٹو، اپنے فائدے کے لیے یوگا کرنا، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اگر افاقہ نہ ہوا تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ مجھے کیوں تلاش کرنا ہے؟ سودائی آدمی مجھے نہیں ملنا، نہ کوشش کرنی ہے مجھے ملنے کی۔ یوگا کرتے رہنا ہے، کرتے چلے جانا ہے۔ مجھے ایک عرصے کے بعد کوئی بیساکھی ملی تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں باقاعدگی سے، ہر روز، میں نے التجا کی۔ میں اس کے خلاف ہوں، میں اسپون فیڈنگ کے خلاف ہوں۔ تم میں اپنے السر سے لڑنے کی قوت پیدا ہونی چاہیے، تمہیں اپنی بیٹری خود چارج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ مجھے ملتے رہے تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ مجھے ایک وجہ سے تم سے بڑی دلچسپی ہے قیوم، میں تمہارے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں۔ کون سی وجہ سر؟ ابھی نہیں بتا سکتا، کبھی بتاؤں گا۔ آفتاب اور تم میرے بڑے پیارے طالب علم ہو، تمہیں میں بھلا نہیں سکتا، کبھی نہیں۔ یکدم وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی پائپ کا لمبا کش لگایا اور مسکرانے لگا۔ پروفیسر سہیل کا سب کچھ اس کی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہونٹ مسکرانے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیے روشن کر دیتے، جیسے شیشے کی سراہی میں قندیل روشن ہو جائے۔ آنکھوں کے بعد اس کے دانت ہونٹوں سے پہلے مسکراتے، پھر اس پھیلاؤ میں ناک کے نتھنے، ابرو، گال، ماتھا، کان سب شامل ہو جاتے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ بھی جو اس کی پشت پر بیٹھے ہوتے، اس کی مسکراہٹ کے اثر سے بچ نہیں سکتے تھے۔ ماڈرن لباس میں یوگا کرنے والا پروفیسر بڑی چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا۔
اس نے بل ادا کیا، بیرے کو ٹپ کے ساتھ مسکراہٹ کا عطیہ دیا، پھر سارے میں مسکراہٹ کی سرچ لائٹ ڈالی اور لمبی چوڑی تمہید کے بغیر کہا، اچھا قیوم پھر ملیں گے؟ کب سر، کب؟ یہاں کہیں کبھی ملاقات کو اوقات کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے بغیر عجیب بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن سر، میں تمہارا استاد ہوں قیوم، مجھے تمہاری فرسٹ ڈویژن کی بہت فکر ہے، سو لانگ۔ اس نے پلٹ کر میری جانب نگاہ نہ ڈالی اور ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ مجھے پروفیسر سہیل کی باتوں پر اعتماد تو نہ تھا، لیکن اب میں باقاعدگی سے یوگا کرنے لگا۔ سانس کی ورزش سے اتنا فرق ضرور ہوا کہ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھ میں قوت کا ایک خزانہ ہے اور یہ قوت میرے اندر جمع ہو رہی ہے۔ میں ابھی تک اپنا ڈھکن کھول کر اس قوت کو پہچاننے میں کامیاب تو نہ ہوا تھا، لیکن اب مجھے کبھی کبھی لگتا کہ میں پھیپھڑوں کی جگہ پیٹ سے سانس لے رہا ہوں۔ پروفیسر سہیل سے ملنے کے بعد میں نے آفتاب کو خط لکھنے بند کر دیے۔ اسے خط لکھ کر YMCA کے آگے پرزا کرنا اب میرا شعار نہ رہا۔ اگر میں اسی طرح یوگا کرتا رہتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن اس روز جب مہاتما بدھ کی طرح آلتی پالتی مارے کمل آسن بیٹھا تھا تو ایک استری میری زندگی میں وارد ہو گئی۔ اس کے آنے سے پہلے ٹھن سے دروازے کے اوپر لگی ہوئی بریکٹ سے پیتل کا ڈنڈا گرا۔ تپسیا کا عورت سے بڑا پرانا رشتہ ہے، اینٹ کتے کا بیر ہے، جہاں ایک موجود ہو دوسری اس مقناطیسی حدود کی طرف بڑھتی چلی آتی ہے۔ عورت اور تپسیا، یہ دونوں کھلی دشمن ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ پہلے بریکٹ سے پیتل کا ڈنڈا گرا، پھر ساتھ ہی فیروزے رنگ کے پردے میں کوئی لپٹایا آگے بڑھا، پھر پیتل کے راڈ سے پردہ علیحدہ کرتی ہوئی ایک نوجوان عورت باہر نکلی۔ یوگا کرنے لگو تو اسی نقشے کی عورتیں اسی طرح وارد ہوتی ہیں۔ ہائے، یہ پردہ ٹانگ رکھا ہے آپ نے؟ بدقسمتی سے راڈ چھوٹی ہے اور دروازے کا تختہ جب بھی پردے سے لگتا ہے پردہ گر جاتا ہے۔ تو کوئی علاج کرے نا، ابھی اگر یہ پیتل کا ڈنڈا میرے سر لگ جاتا تو میں ختم ہو جاتی فوراً۔ چلو جی، میرے میاں کو تو خوشی ہوتی، لیکن میری بڈھی ماں تو مر جاتی نا غم سے۔ میں نے آسن چھوڑا، سینے میں رکی ہوئی سانس کو ہموار کیا اور اس کی طرف نگاہ کی۔ جب کبھی کوئی شخص تپسیا سے نکل کر کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے، اس کی حسیات پر عورت دگنی شکتی سے حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں خط تھے، دوسرے بازو پر راڈ سمیت فیروزی پردہ لٹک رہا تھا۔ یہ تو جان کا خطرہ ہے، آپ اس کا کیوں علاج نہیں کرتے؟ پھر اس نے سارے کمرے کو بغور دیکھا۔ اندھلے برتن، کئی دنوں کا بکھرا ہوا بستر، رضائی پر پڑے ہوئے دھلے اندھلے کپڑے، کھلی کتابیں، پھٹے ہوئے کاغذ، الٹی سیدھی جوتیاں، جلے سگریٹوں کے ٹوٹے، چھپکلیاں، چونٹیاں، جھینگر، دیواروں سے لگے جالے، دھندلائے بلب، کھلی الماری سے لٹکتے کپڑے، کتنا کچھ تھا۔ پھر عورت تو تھوڑی بات سے لمبا نتیجہ اخذ کرنے والی ہوتی ہے۔ اس نے ایکس رے کی آنکھوں سے سب طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، آپ کیا پردہ ٹھیک کرائیں گے؟ یہاں سائن کریں، ڈاکیا نیچے کھڑا ہے۔ میں نے اسے رجسٹری لے کر رسید پھاڑی، اس پر دستخط کیے، تاریخ ڈالی اور رسید واپس کر دی۔ آپ نے تکلیف کیوں کی؟ کسی بچے کے ہاتھ بھجوا دیتی۔ بچے تھوڑی ہیں، سور کے بچے ہیں، صرف سائیکل چلانے کا شوق ہے، باقی کچھ نہیں کرتے۔ باپی سولت بیچاری کی تو مت ماری گئی ہے، فرید اور مسعود تو 007 بنیں گے بڑے ہو کر۔ وہ رسید پکڑے کھڑی رہی۔ کس کا خط ہے؟ کھول کر تو دیکھیں، آخر رجسٹری ہے۔ 3 خطوط میں سے ایک امریکن سینٹر کے پروگراموں کی تفصیل سے متعلق تھا، دوسرے خط میں ایک نیم مذہبی عبارت کا پیراگراف رقم تھا۔ اس کے لکھنے والے نے اپنا نام اور پتہ کچھ ظاہر نہ کیا تھا، صرف یہ دھمکی صادر فرمائی تھی، اگر میں 3 دن کے اندر ایسی عبارت کے 7 خط مختلف لوگوں کو پوسٹ نہیں کروں گا تو مجھ پر کوئی ناگہانی آفت آئے گی۔ اس کے بعد چند ان بد نصیب لوگوں کے واقعات رقم تھے جنہوں نے ایسے زنجیری خط کو اہمیت نہ دی اور کیسے ان پر بربادی آئی۔ کسی کا گھر جل گیا، کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا، کسی کو حادثہ پیش آیا اور کوئی مقدمہ میں ماخوذ ہوا۔ رجسٹری تو کھول کر دیکھیں، وہ دھمکی کے ساتھ بولی۔ میں نے اس کے ڈر سے رجسٹری کھولی، اس میں میرے انٹرویو کی تاریخ اور وقت مقرر تھا۔ انٹرویو ہے؟ کس کا؟ میرا، ریڈیو اسٹیشن پہنچنا ہے پرسوں۔ اچھا، پروڈیوسری کی نوکری ہے نا؟ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھتا رہا اور وہ خط کی رسید لے کر نیچے سیڑھیاں اتر گئی۔ شکل سے تو وہ اس قدر متجسس نہیں لگتی تھی، لیکن عورتوں کی معلومات حیرت انگیز ہوتی ہیں۔ ان کو تمام رشتہ داریاں، کپڑوں کی قیمتیں، مردوں کی تنخواہیں سمیت سارے الاؤنس کی تفصیل، کس سن میں کون بیمار ہوا، کس لڑکی کی منگنی کیوں کر ٹوٹی، یہ سب کچھ اور بہت کچھ بغیر پوچھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ باتوں میں سے ہی اپنے مطلب کی ساری معلومات اخذ کر لیتی ہیں۔ جیسے پھول مٹی سے رنگ اور خوشبو کھینچتے ہیں، ایسے ہی گپ چپ عمل کے ساتھ۔
اس کے جانے کے کچھ لمحوں بعد میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور اپنے یوگا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس بار میں سمہاسن جمائے شیر کی طرح بیٹھا تھا جب ادھ کھلے دروازے میں وہ پھر نمودار ہوئی۔ ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آنکھیں کھولیں، سانس چھوڑا اور بدن کو ڈھیلا کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں نے اسے کسی قسم کی تفصیل دینے میں اپنی ذلت سی محسوس کی۔ ابے پہلے آئی تھی تو اور طرح بیٹھے تھے، اب آئی ہوں تو اور اڑنگ بڑنگ ہو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ میں یوگا کر رہا تھا، میں نے ایسے کہا جیسے چوری کر رہا تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کی جسمانی اور روحانی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ آرام سے میری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ عمر میں وہ مجھ سے ضرور چھوٹی ہوگی، لیکن جسم کی ساخت سے لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اسی رعایت سے اس کی باتوں میں ایک کھلا ڈلا پکا پن تھا۔ صبح سیر کریں اور نماز پڑھیں باقاعدگی سے۔ اچھا، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اس نے حکم چلانے کا کیا سیدھا سا طریقہ نکالا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کبھی کبھی انسان کے سر میں کوئی دھن سما جاتی ہے اور پھر نکالے نہیں نکلتی۔ ایسے ہی میرے ذہن میں سمی کا تصور بیٹھ گیا تھا، پانیوں سے بوجھل جہاز کی طرح، اور یہ خیال صبح کی سیروں سے نکالنے اتنے آسان نہیں ہوا کرتے۔ اچھا پردہ پکڑیں، بریکٹ آپ خود ٹھیک کر لینا، کم از کم اس کو سی دوں؟ میں سلوا دوں گا، آپ تکلیف نہ کریں۔ میں غلط تو نہیں سی دوں گی؟ سلائی کے اسکول میں کورس پاس کیے میں نے چپکے سے اسے پردہ تھما دیا۔ کینچی ہے آپ کے پاس؟ اس نے پردے کے انسلے دونوں پٹ ناپتے ہوئے پوچھا۔ مونچھوں والی کینچی ہے۔ چلیں لائیں وہی دیں۔ پھر اس نے دونوں پردوں کے سرے ملا کر مجھے پکڑا دیے۔ ذرا کان نکال لوں؟ اب کچھ دیر ہم دونوں پردے کے سرے پکڑے ہوئے اس کی آڑ نکالتے رہے۔ کتنا نیفا رکھوں ڈنڈے کے لیے؟ مجھے کیا معلوم؟ ہاں کیسے معلوم ہو سکتا ہے، ورنہ اب تک کچھ کر نہ لیتے۔ اس نے کینچی سے وافر کپڑا کاٹا اور جھپاک جھپاک ٹانکیں لگانے لگی۔ میں اس کی موجودگی میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے بن کنڈی والے غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ کپڑے سے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھ لیتی، جیسے اس کمرے کے متعلق اس کے کچھ عزائم تھے۔ مجھے اس سے ایک ہلکا سا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ وہ دھنسنے والی عورت تھی، اس کے ہاتھ پاؤں اتنے گندمی تھے جیسے ابھی ابھی ڈبل روٹی کا میدا گوندتے ہوئے آئے ہوں۔ ان ہاتھ پیروں سے مجھے اچانک خوف پیدا ہوا۔ آپ ہر وقت تھوکتے کیوں رہتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد وہ بولی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ہر وقت تھوکتا رہتا ہوں۔ سارا وقت نیچے آواز آتی ہے، اخ تھو، یہ گندی عادت ہے۔ میرا جی چاہا کہ اسے زبردستی پلنگ سے نیچے دھکیل دوں، لیکن جسم سے وہ مضبوط نظر آتی تھی۔ پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے اٹھ کر غسل خانے کا دروازہ بند کیا، سینک میں تھوک پھینکی اور باہر نکل کر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے اس بات سے لا علمی ظاہر کرنے میں مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ کچھ تھوڑا سا اندازہ ہے مجھے۔ اس نے ابرو اٹھا کر یوں مجھے دیکھا جیسے میری بات کا یقین نہ ہو۔ جناب میں آپ کی بھابھی سہولت کے ماموزاد بھائی کی بیوی ہوں، یعنی آپ کی بھابھی کی بھابھی۔ میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے میر کا دیوان کھولا اور لمبی بہر کی غزلیں دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے سوئی گر گئی تھی اور وہ بڑے انماق سے اسے تلاش کرنے میں مشغول تھی۔ میرا نام پتہ ہے آپ کو؟ اب مجھے ہلکا ہلکا غصہ آنے لگا۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے میرے کمرے میں یوں آنے والی اور یوں تحکمانہ لہجے میں میری انکوائری کرنے کا اسے کیا حق تھا؟ اس رنگ روپ کی عورتوں سے تو ویسے بھی میں نے کبھی کوئی غرض نہ رکھی تھی۔ آبدہ، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ ہائے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ خوشی سے بولی۔ کئی باتوں کا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا؟ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ اس کے گالوں میں 8 سالہ لڑکی جیسے گڑھے پڑ گئے۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی۔ میں نے عرصہ سے ایسی کوئی عورت نہ دیکھی تھی جس کے گالوں میں مسکراتے وقت گڑھے پڑتے ہوں۔ مجھے مرد کی تھوڑی اور عورت کے گالوں کے گڑھے قطعاً پسند نہیں۔ اس طرح مجھے ان کے چہروں پر بلا وجہ چبھ نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ نیچے کیوں نہیں آتے؟ سب لوگوں میں کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ بس شروع سے میرا محاورہ نہیں۔ میں کبھی رشتہ داروں میں بیٹھا نہیں، ان سے بات کرنے کا مجھے ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، رشتہ دار مارے گا تو چھاؤں میں تو پھینکے گا۔ میں ایسی بند بند سوچوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ رسم و رواج، محاورے، شگن، جکڑ بند عادتوں کی سخت تربیت میں پلی لگتی تھی۔ اس کی ساری سوچ میں کہیں اپنی سوچ کا شائبہ تک نہ تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کبھی دبدہا، دوہرے راستے اور بلا وجہ فکر کرنے سے آشنا ہی نہ رہی ہو۔ میرے لیے ایسی شخصیت تباہ کن، حد تک بور کرنے والی اور نئی تھی۔ بری بات ہے ایک ہی گھر میں رہنا اور اجنبیوں کی طرح۔ بری بات تو ضرور ہے، لیکن کچھ بری باتوں پر گھر والوں کا سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ پردہ سی کر اس نے پیتل کی راڑ اس میں پرو دی۔ دیکھیں دونوں طرف آپ لکڑی کی بریکٹ لگوا لیں، پھر دروازہ اندر کھلے چاہے باہر، یہ پیتل کا ڈنڈا نہیں گرے گا۔
حیرانی کی بات ہے، یہ چھوٹی سی پریکٹیکل بات مجھے کبھی نہیں سوجھی تھی۔ اچھا جی، اس کا حکم ماننے میں مجھے ہلکی سی لذت ملنے لگی تھی۔ فیروزی رنگ آپ کو پسند ہے؟ پتہ نہیں، آپ کو پسند ہوگا تو آپ نے یہ پردہ خریدا نا؟ میں نے یہ پردہ پسند کرنے کی وجہ سے نہیں خریدا تھا، لیکن یہ بات میں اسے سمجھا نہیں سکتا تھا۔ بڑا گندا رنگ ہے، آتشی گلابی اور فیروزی، پردوں کے لیے یہ رنگ تھوڑی ہوتے ہیں۔ اچھا، پردوں کے لیے کوئی خاص رنگ ہوتے ہیں؟ اور کیا، میں نے آج تک ہر لڑکی میں سمی کو دیکھا تھا۔ سمی انگریزی اشتہاروں میں سے نکلی ہوئی لڑکی تھی۔ ہفتوں غسل نہ کرنے کے باوجود وہ کبھی میلی نہیں لگی۔ وہ آرٹ پیپر پر چھپے ہوئے متن جیسی تھی۔ اس وقت میرے سامنے متوسط طبقے کی ایک گرہستن بیٹھی تھی، جس کا جسم چوکی پر بیٹھ کر لکڑی کی ڈوئی چلانے کا عادی تھا۔ اس کے گھٹنے، ٹخنے، ہاتھ اور پاؤں سب آٹا گوندنے کے غمازی کرتے تھے۔ حالانکہ وہ دبلی تھی، لیکن اس کا جسم جائز جگہوں پر ایسے بھرا ہوا تھا کہ وہ گول گول اور چربیلی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے کندھے، کولہے، ٹخنے، کلائیاں سب بھاری تھے۔ پیٹ نہیں تھا، لیکن پشت سے کمر چوڑی تھی۔ آبدہ کو ماڈرن لباس کا سلیقہ نہ تھا۔ اس نے بڑے بڑے پھولوں کے پرنٹ کا نائلونی سوٹ پہن رکھا تھا۔ بازو چوڑیوں سے لبالب بھرے تھے۔ ناک میں چھوٹی سی تیلی تھی۔ چوڑیوں کے باوجود اس نے گھڑی بھی باندھ رکھی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ جب بھی تیار ہوتی ہے کثرت سے ہوتی ہے، اور اسی کثرت کی وجہ سے بیہودہ لگتی ہے۔ جب کبھی وہ بغیر تیار ہوئے بے دھیانی آتی، خوبصورت لگتی۔ لیکن بنی ڈھنی آبدہ برتھ ڈے کیک تھا، جس کو دیکھ کر دل یکدم اداسی سے بھر جاتا ہے۔ آپ بھابھی سے پوچھ لیں، میں کسی کا کام نہیں کرتی، پر آپ کا کمرہ دیکھ کر ترس آ گیا، اس لیے پردہ سیا میں نے۔ شکریہ، ترس کا بھی اور پردے کا بھی، میں نے جواب دیا۔ جس روز میں آپ کے گھر آئی تھی اس روز مجھے آپ پر بھی ترس آیا تھا بڑا۔ کیوں؟ آپ گھر کے سامنے کھڑے تھے، ہماری ٹیکسی والے نے موڑ سے ہارن دیا، لیکن آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، کھڑے رہے۔ میں نے سوچا یہ آدمی تو پاگل ہے، سڑک کے درمیان کھڑا آسمان دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک دبی سی سانس لی۔ پھر ٹیکسی والے نے آپ سے 2 قدم ادھر زور سے بریک ماری۔ آپ تو بری طرح گرے، میرا تو ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا ہے نا؟ اچھا ترس ہے آپ کا۔ اب وہ دوبارہ ہنس رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے گڑھوں میں گر رہے تھے۔ اس کے جسم کی وافر حصوں کا گوشت جیلی کی طرح ہل رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور سڑک پر تھوک پھینکی۔ دور تک میں اپنی تھوک کا نگاہوں سے تعاقب کرتا رہا۔ پتہ میں دل کی بری نہیں، پر اگر کوئی میرے سامنے گر جائے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ میں کیا کروں؟ ایک دفعہ میرے ابا جی دہی لائے، مغرب کی نماز کے بعد ڈیوڑی میں پڑی ہوئی تھی چوکی، باہر روشنی تھی۔ ڈیوڑی میں کچھ تو شام کا اندھیرا تھا، کچھ بندھی ہوئی بھینس کی وجہ سے کم نظر آتا تھا۔ ابا جی پیالہ پکڑے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے تو لگے چوکی میں، دہی نہیں گرا، صرف ابا جی کے ہاتھ سے پیالہ گر کر چکر لگاتا عین بھینس کی کھرلی کے سامنے جا پہنچا۔ ابا جی جو تھے نا، وہ منہ کے بل چوکی پر گرے، دونوں ہاتھ باہر تھوڑی باہر کو نکلی ہوئی اس طرح۔ وہ میرے پلنگ پر اوندھی لیٹ گئی۔ ابھی ابا جی کی طرح وہ ٹھیک سے تھوڑی اور بازو دکھا بھی نہ سکی تھی کہ ایک بار پھر اسے ہنسی کا دورہ پھٹ گیا۔ وہ دیر تک جیلی فش کی طرح پلنگ پر ہلتی رہی۔ جب ہنسی کا دورہ کم ہوا تو وہ منہ سے آنسو پونچھتی اٹھی اور بولی، پتہ ہے نا، پیالے کو خراش آئی نہ ابا جی کو، پر بھینس کے مزے ہو گئے۔ اس نے منہ جھکایا اور دہی چاٹنے لگی۔ اماں دور سے آوازیں دیتی آئیں، کم بخت دہی اٹھاؤ دہی، لیکن میں تمہارے ہنسی کی ڈیوڑی میں بیٹھ گئی۔ ابا جی اندر چلے گئے، پیالہ اٹھایا گیا، لیکن میں دیر تک بیٹھی ہنستی رہی وہاں اکیلی۔ آبدہ جب بھی ہنستی تو اکیلی شروع ہو جاتی۔ میری ہنسی جب بند بھی ہو جاتی تب بھی وہ ہنستی رہتی، اکیلی۔ ایسے میں اس کا جسم، پیٹ، کولہے، دانت، آنکھیں سب ہنستی رہتی تھیں۔ بڑی دیر بعد جب حالات نارمل ہوئے تو اس نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ کس بات پر؟ ابا جی کے گرنے پر۔ میں عموماً کم ہنستا ہوں۔ اس نے خشک سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، سولت باجی ٹھیک کہتی ہیں، کتابوں نے آپ کے دماغ میں فطور بھر دی ہے، یہ سب اکیلے بیٹھے رہنے کا نتیجہ ہے۔ ہم دونوں چپ رہ گئے۔ بڑی دیر تک وہ پردے کو ٹانگ کر نچلی طرف سے نیفا سیتی رہی۔ باجی سولت مجھے کچھ بتا رہی تھی۔ مجھے ہلکا سا پسینہ آ گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ جس طرح میں اپنے بھائی کے خاندان سے کٹا ہوا ہوں، اسی طرح وہ لوگ بھی مجھ سے مکمل لا تعلقی کا وقت گزارتے ہوں گے۔ کیا؟ وہ پھر ہنسنے لگی۔ کیا سنا آپ نے؟ بس کچھ۔ اس وقت میرے جی میں آئی کہ اس کے ہاتھ سے سوئی دھاگا چھین لوں اور اسے سلام کر کے رخصت کر دوں، لیکن وہ ایک بھاری شیرنی کی طرح دروازے کے وسط میں بیٹھی، اس توجہ سے سوئی میں دھاگا پرو رہی تھی کہ اس کی گہری شربتی آنکھیں بھینگی نظر آتی تھیں۔ اس وقت میں اثرنو آفتاب کو خط لکھنا چاہتا تھا۔ اس مشغلے کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے کمرے سے نکال دیتا۔ پھر بھی کیا سنا آپ نے؟ بڑی دیر کے بعد میں نے سوال کیا۔ اس نے چترائی سے مجھ پر نگاہ ڈالی اور بولی،
خیر اس عمر میں لڑکیوں کا چکر ہوتا ہی ہے نا؟ کون سی لڑکی؟ بھابھی بتا رہی تھی۔ کیا آخر کیا بتا رہی تھی بھابھی سہولت؟ وہ آپ کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی ہے نا؟ اس کی کسی اور لڑکے سے بھی تعلقات تھے ہے نا؟ یہ 2-2 3-3 جگہ تعلقات ہو کیسے جاتے ہیں بھلا؟ میرے کان لہو کی وافر گردش سے سنسنانے لگے۔ میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ جو کچھ میرے اندر اور باہر ہوتا ہے اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ تھا کہ اس کے تعلقات کسی اور سے ہیں پتہ تھا آپ کو؟ عابدہ نے سوال کیا۔ میں اس اجنبی عورت کی باتوں کا جواب نہ دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مکمل استفسار تھیں۔ میں سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ ہائے، جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ کسی اور سے ملی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے؟ دفع کرنا تھا نا ایسی دو منہی کو۔ عابدہ کا لہجہ مڈل کلاس کی عورت کا تھا۔ اس میں نزاکت، وزیداری، بناوٹ اور رکھ رکھاؤ نام کو نہ تھا۔ میں سیمی کے وجود کے ساتھ ملی ہوئی کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ دفع دور، کسی کا جھوٹا کھانا، ایسے سے تو روزہ ہی اچھا۔ ہاں، یہ حرام کاری ہوتی ہے سیدھی، چاہے آپ تعلیم یافتہ لوگ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں اچھا سا، حرام سے اللہ نے منع کیا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، عابدہ کبھی کبھی انسان اندر سے کئی مرتبہ دفع دور کہتا رہتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ حرام آہستہ آہستہ اس کے سارے لہو میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر کھینچ کر راڑ اتاری اور دونوں پردے ڈنڈے سے اتار کر کندھے پر ڈال لیے۔ پردے میں نے کچے کر لیے ہیں، ذرا ان پر مشین چلا دوں ورنہ سلائی ادھر جائے گی، آپ بریکٹ ضرور ٹھیک کرا لیں۔ وہ دروازے کو ننگا چھوڑ کر نیچے چلی گئی۔ پہلی ملاقات میں میرے اور اس کے درمیان ایک ایسا ٹاپک برہنہ ہو گیا کہ اب اس مردے کو دوبارہ قبر کے اندر بند کرنا میرے بس کی بات نہ رہی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں دیر تک اس بات پر پچھتاتا رہا کہ میں نے سرے سے اس بات کا اقرار ہی کیوں کیا، ایک تختے جیسی اسپاٹ عورت سے اپنے دیوانے پن کی بات ہی کیوں کی۔ لیکن بیج مٹی میں مل چکا تھا، اب اس کی رویدگی ہی کا انتظار ممکن تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ کسی شخص کے حالات بیان کرنے سے، اس کا حلیہ بتانے سے، اس کی عادات اور سیرت سمجھا دینے سے وہ انسان کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کن ماں باپ کا بیٹا تھا، اس کے بہن بھائی کتنے تھے، بچپن مسرت میں گزرا یا جوانی عیاشی میں گزاری۔ اگر کسی شخص کا سارا روز نامچہ بما اس کی تصویروں کے بھی پیش کر دیا جائے تو بھی وہ شخص مکمل بھید رہے گا۔ اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچ بھی جائیں اور اس کی شخصیت کے متعلق ایک نظریہ قائم کرنے میں کامیاب بھی رہیں تو بھی یہ بھید کبھی نہ کھل سکے گا کہ وہ شخص ویسا کیوں ہے اور کیوں بنا۔ غریبی کے اثرات مختلف لوگوں پر مختلف طور پر کیوں مرتب ہوتے ہیں؟ ایک ہی ماحول میں پلنے والے اتنے جدا جدا راستوں پر کیوں جا نکلتے ہیں؟ دراصل میں عابدہ کو شروع سے آنکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کبھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ وہ بڑی معمولی عورت تھی، بلکہ ٹائپ کی حد تک مڈل کلاس تھی۔ اس کے باوجود وہ اس قدر معمولی بھی نہ تھی، جیسے سلیٹ کی خاکی سطح میں کہیں کہیں چمکدار ابرک لگا ہو۔ جب سلیٹ گندی ہو تو نظر نہ آئے، صاف ہو تو چمکنے لگے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا ماحول اس پر کہاں تک اثر انداز ہوا تھا۔ اس کی جبلتیں، خصائص، پیدائشی اوصاف، ورثہ میں ملی ہوئی خاصیتیں اور درماندگیاں کیا تھیں؟ وہ کہاں تک اپنے جینس کے ہاتھوں مجبور تھی، کیونکہ اس کا دل رسم و رواج، مذہبی پابندی، کم علمی اور ایک خاص معاشی ڈھب کی وجہ سے بڑا سخت تھا۔ دراصل اس کا قلب جس میں وہ ڈھلی تھی اتنا مضبوط تھا کہ مجھے کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ موم کی بنی ہے کہ پتھر کی۔ یہ بات صرف عابدہ پر ہی صادق نہیں آتی، بلکہ ہم سب پر یہی اصول چلتا ہے۔ اپنی اندرونی اور بیرونی مسافت کا رد عمل ہم سب پر اسی قدر گونا گوں ہوتا ہے کہ کسی انسان کے متعلق پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دراصل وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ کیا تھا، کیا ہے اور کیا بن جائے گا۔ اس لیے عابدہ کو خود سمجھنا اور پھر آپ تک پہنچانا میرے بس کی بات نہیں۔ لیکن سہولت کی وجہ سے آپ میری بات مان لیجئے کہ وہ ایک معمولی عورت تھی۔ اس کے نظریات، بول چال، سوچ، مذہبی عقائد سب پر مڈل کلاس کی چھاپ گز گز پر پرنٹ کی ہوئی تھی۔ عابدہ کی مذہبی اور دنیاوی تعلیم چونکا دینے والی نہ تھی۔ بدی اور نیکی کا تصور اس کے ذہن میں الگ الگ خانوں میں بند تھا۔ یوں سمجھیے وہ ایک پاکٹ سائز بہشتی زیور تھا۔ ڈر جاتی تو آیت الکرسی پڑھنے لگتی، خیالات غلط راستے پر گھسیٹتے تو سورہ ناس پڑھ کر سینے پر دم کر لیتی۔ اس میں ایک خاص قسم کی پریکٹیکل عقل تھی۔ اشیاء خوردنی کی قیمتیں، ٹرینوں کے کرائے اور اوقات، موسمی پھلوں کی گرم سرد خاصیتیں، کپڑوں کا ناقص اور بڑھیا پن جانچنے کے سادہ طریقے، زیور کو دھلوانے کے فائدے اور نقصانات، رشتوں کے متعلق محاورے، رسومات کی درست بجاوری، ایسے ہی کئی معاملات میں اس کی رائے پختہ تھی۔ ان باتوں میں اپنی رائے کے خلاف وہ کچھ سن نہیں سکتی تھی، اور اس کے علاوہ کسی اور بات میں دلچسپی لینا اس کے بس کی بات نہ تھی۔
میں مغربی تعلیم کا پروردہ تھا، میں ان تمام باتوں پر غور کرنے کا عادی تھا جو حسیات کے قابو میں نہیں آتی۔ انہی خیال پرستیوں نے میرے وجود کے اندر کئی قسم کے جالے اتارے تھے اور ان کو اتار کر نئے پھندے لٹکا دیے تھے۔ میں ہیکسلے، کانٹ، اینگل، فرائڈ، ایڈلر اور یونگ کی باتیں سننے کا شوقین تھا۔ مجھے یونانی فلسفہ سے لے کر ماڈرن وقت تک کے کئی غیر حل شدہ مسائل پر حیرت کی نگاہ ڈالنے کی عادت تھی۔ میں چونکہ سوشیالوجی کا طالب علم بھی رہا تھا، اس لیے میں سوسائٹی کے مایا حیثیت کو غور سے پرکھنے کا عادی تھا۔ ہوپی قبیلہ کی رسم و رواج، کینیا میں شادی کا رنگ، مصر کی تہذیب میں عورت کا رتبہ، تھائی لینڈ میں رہن سہن کے طریقے، الاسکا کے باشندوں میں شکار کی روایات پر مبنی زندگی، وسط ایشیا میں پامیر کی چوٹیوں پر بسنے والوں کی معاشی بدحالی سے پیدا ہونے والی رسومات، جاپان میں ہیرا کیری سے لے کر ماڈرن الیکٹرانک عہد تک پہنچانے والی سائیکی، ہوائی، فلپائن، ملیشیا، کریٹ، موناکو، سائپرس، سری لنکا جیسے جزیروں کی سمندر سے قریبی وابستگی کے باعث سوسائٹی میں ایک مترنم لہر در لہر جادو مجھے مسحور کیے رکھتا تھا۔ میں گروپ شادی، تعدد ازواج، محرمات کے ساتھ مباشرت سے ابھرنے والے مختلف سوالات کا جواب ڈھونڈتا رہتا تھا۔ آبدہ ان تمام باتوں سے ناشنا تھی، اس کے امر اور نہیں بالکل فکس تھے۔ ہماری سوچ مختلف سمت میں چلتی تھی، اس کے باوجود ہم دونوں میں ایک رابطہ پیدا ہو گیا جیسے ریل کی متوازی پٹڑیوں میں ہوتا ہے۔ فرق صرف اس قدر تھا کہ اس کی پٹڑی شمالاً جنوباً بچھی تھی اور ڈیلٹا بنا کر عین سمندر میں گرتی تھی، اور میں جنوب سے شمال کی طرف دیکھنے کا عادی تھا، جس کے سرے پر صبح کا ستارہ ڈوبتا ہے اور برفیلے پہاڑوں سے روشنی آواز بن کر برآمد ہوتی ہے۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور وہ جنگلوں والی جو بات ہوئی تھی وہ بھی اس کہانی کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے، جہاں پر اب چندرا کا گاؤں بن گیا ہے، وہاں پہ پہلے جنگل تھا اور وہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ واقعی میں بہت فلسفی سی چیز ہے، اور میری ایسی چیزوں سے اتنا پالا نہیں پڑا تو مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، اور اس میں جو ورڈز ہیں اسپیشلی جو انگلش ورڈز ہوتے ہیں اردو میں لکھے ہوتے ہیں ان کی تو بالکل نہیں سمجھ آتی، ویسے بھی یہ تھوڑا مس پرنٹ سے ہوتا ہے تو بھی مجھے پرابلم ہو رہی ہے۔ خیر، سمی مر گئی اور اب یہ بہت تکلیف میں ہے، تو بس ایسے ہی ویسٹ کر رہا ہے اپنی زندگی، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو اس میں کوئی خواہش ہی نہیں آگے بڑھنے کی، کچھ کر دکھانے کی۔ اور ایک بات ہے کہ اب یہ آبدہ کو اتنا کیوں ڈسکس کر رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آبدہ ایک میرڈ عورت ہے اور مجھے اس بندے پہ اب اعتبار نہیں رہا، یہ بندہ اچھا بندہ تو نہیں ہے نا، تو اب مجھے آبدہ کے لیے فکر ہو رہی ہے۔ اس کو کیوں اتنا ڈسکس کر رہا ہے، اس کی کیا تک بندی ہے؟ بھائی وہ میرڈ ہے، تمہاری بھابھی کی گھر آئی ہوئی ہے اور وہ بس چلی جائے گی، مہمان ہے، تو اس کو اتنا نہ تم ایکسپلور کرو، ہاں نا۔ اور کیا ہوا؟ اچھا، پروفیسر سہیل سے اس کی ملاقات ہوئی۔ پروفیسر سہیل پہلے سے کیوں اگنور کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم اور آفتاب میرے پسندیدہ ہو تو پھر یہ کیوں پوچھتا ہے کہ اچھا تو تم سوشیالوجی مجھ سے پڑھتے تھے؟ بھائی پسندیدہ ہو تو تم اسے جاؤ بات کرو، پہلے بھی تو وہ ملتے ہیں۔ اور اچھا، جیسے سمی کو نا ایک بندے کی تلاش تھی جس سے وہ آفتاب کی باتیں کرے، اب اس کو وہ چاہتا تھا یہ پروفیسر سہیل کے سامنے سمی کی باتیں کرے، تو سمی کی جگہ یہ لیتا جا رہا ہے نمونہ۔ اور اچھا، پچھلے بھی چیپٹرز میں یہ بات اکثر رہ جاتی تھی مجھ سے، وہ یہ تھی کہ وہ جس باغ میں جاتے تھے وہاں پہ باسفورس کے درخت کے نیچے وہ جو 9 فٹ کے آتے تھے بندے، جن ہوتے تھے، جو جنوں کی بات بھی ہے نا، تو وہ اس کا کیا سین تھا؟ اس کو تو میں بالکل اگنور کر گئی ہوں۔ اور اچھا، اس کی نا بھابھی کو پتہ ہے، اس کے بھائی کو بھی پتہ ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن پتہ ہے ان کو کہ کسی کو پسند کرتا تھا، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ خیر، اب آگے کیا ہوگا، موو آن کرے گا کہ نہیں کرے گا، کوئی جاب شاب کرے گا، ابھی اس کا انٹرویو کا بھی آ گیا ہے، چلو کوئی نوکری تو کرے یار، میں اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے، شرم بھی نہیں آتی اسے۔ اور آبدہ کیا کر رہی ہو یار، چھوڑو پردے کو، اپنے کام سے کام رکھو۔ خیر جی، آپ بتائیں آپ کو اب تک کیا لگ رہا ہے، کیا ہوگا آگے؟ اور ہاں جی بس، اچھا ایپیسوڈز کا آپ پوچھتے ہیں کہ کتنی ایپیسوڈ آئیں گی، تو اس کی تقریباً آئیں گی 6 ایپیسوڈز مزید آئیں گی، یا پھر 7 میکسیمم، 6-7 آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔